अस्सलाम वालेकुम। रॉक सुनतों के साथ मैं हूँ युषा राठौर। काफ़ी टाइम हुआ नॉवल की एपिसोड जो है वो मैं अपलोड नहीं कर पाई, बट अब से जो है वो संडे स्पेशल एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज एंड नॉवल अफसाना की एपिसोड भी अपलोड होंगी। एंड सो आज वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हुआ था। पाकिस्तान के पासबान तहरीर आयुषा राठौर की है और आवाज़ भी आयुषा राठौर की है। सो सुनिएगा, एक बार दोबारा से बताती चलूँ कि ये नावल जो है वो पाकिस्तान आर्मी पे है एंड हमारे उन जवानों पे जो अपनी रातें अपने दिन पाकिस्तान के लिए वक्फ किए हुए हैं। एपिसोड 9 के साथ आज मैं हाजिर हूँ। उसका फौजी तो उसे कोई भी अहतो पेमा दिए बिना ही जा चुका था। उसे आज अपनी पाक फौज पर फख्र महसूस हो रहा था। उसके दिल में अपने जवानों के लिए मज़ीद इज्जत बढ़ गई थी। शायद इन फौजियों की अपनी कोई जिंदगी होती ही नहीं। इनकी कमिटमेंट सिर्फ वतन से होती है, रिश्तों से थोड़ी ना, जो वतन की इज्जत और हिफाजत के सामने कभी भी रिश्तों को अपने पैरों की जंजीर बनने नहीं देते। इन्हें सिर्फ एक ही रिश्ता, एक ही वादा याद रहता है, वो रिश्ता जो उनका अपने वतन से है, जिसे इफा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये नहीं कि इनमें फीलिंग्स नहीं होती, इनमें भी एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं। जाहिर है एक इंसान में ये सब चीज़ें पाना एक फितरी अमल है, लेकिन वतन के सामने ये अपने इन रिश्तों को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को हमेशा से कुर्बान करते आए हैं। उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी, जबकि दिल बेकल सा मुरझाया सा था। वो यूं ही मुतरन्नम आंखों के साथ मानिया की पैरवी करने लगी। सोचों का ताना कहीं दम तोड़ने लगा था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात इन दिनों काफ़ी ख़राब चल रहे थे। हिंदुस्तान में एक बार फिर मोदी सरकार की हुकूमत आने जा रही थी। मोदी सरकार बचाओ कुर्सी बचाओ मुहिम हमेशा अपनी जनता के दिलों में पाकिस्तान मुखालिफ नारे और तहरीक चलाकर किया करता था, जिसका अहम मकसद मुसलमानों के खिलाफ अवाम के दिलों में नफरत व बुग़्ज़ और इश्तिआल पैदा करना था, उन्हें जंग और बगावत पर आमादा करना था। उसका सहारा हमेशा मोदी सरकार मीडिया से लेती थी। इंडियन बिकाऊ मीडिया हमेशा से ही शर्मिंदगी का बायस रहा है। इतने ही लोगों को मरवाकर पाकिस्तान में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करवाकर सियासत में जगह बनाने वाली मोदी सरकार अक्ल से पैदल अवाम को मजीद बेवकूफ़ बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखती। इस बार भी हमेशा की तरह कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था। सर्दियों की ठंडी रातें अजीब खुनकी लिए हुए थीं। कुछ फौजी जवानों ने बैरक से बाहर मैदान में लकड़ियों से आग जलाई हुई थी। अपनों से दूर वीरानों में वो अपने अंदर की वीरानी उदासी को दूर करने के लिए अक्सर रातों में इस तरह की महफिल जमाया करते थे। कैप्टन अली अहमद तुगलक और कैप्टन जफ़ीर अहमद भी दीगर फौजी जवानों के साथ कर्नल महमूद राव की क़यादत में मुल्की दफा के लिए एक दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे, जबकि कैप्टन मारज सियाचिन के लिए रवाना हो चुका था। फौजी जवानों की मसरूर की आवाज़ सुनते हुए कैप्टन अली अहमद तुगलक और कैप्टन जफ़ीर अहमद भी वहीं आ बैठे। जफ़ीर को अली कुछ उदास सा दिखाई दिया। क्या बात है अली? अंकल के जाने के बाद से अब तक मैंने आज से पहले तुम्हें इतना उदास नहीं देखा। सब खैरियत है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लाले कि तू कोई बात छुपा रहा है। अली चुपचाप दरख्त के साथ टेक लगाए बैठा था। जफ़ीर के पूछने पर अली ने आंखें मूंद ली और फौरन से घबराकर खोल भी दी, क्योंकि सामने वही सभी चेहरा और दो प्यारी प्यारी सी आंखें मौजूद थी। हल्की हल्की चलती सर्द हवा ने अचानक उसके एहसासात को शायद झंझोड़ा था। उसकी गोद में सूखे पत्ते बेआवाज गिर रहे थे।
علی نے درخت کی جانب دیکھا، جواباً درخت نے مزید بہت سے پتے اس پر گرا دیے۔ یوں لگ رہا تھا کہ درخت مسکرا رہا ہے اور سارے درخت اس کی قربت پر فخر محسوس کر رہے ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ تو علی نے کیپٹن ظفیر کی جانب دیکھا۔ تو ٹھیک تو ہے نا لالے؟ ٹھیک ہوں یار، بس ایک بات چھپائی تھی تم سے۔ یہ شاید وقت نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ تجھے اور مارش کو کچھ بتا سکتا۔ کبھی کبھی وقت بہت بے رحم ہو جایا کرتا ہے۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ کیا بات ہے علی، گھر سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، گھر میں تو خیریت ہے، مگر دل میں خیریت نہیں ہے۔ اس کی متھن سی سرگوشی شاید اسے ہی سنائی دی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا یار؟ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جن دنوں ابا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، اس رات انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ایرا میرے پاس یوسف کی امانت ہے۔ تم جانتے ہو نا ایرا یوسف انکل کی بیٹی، جو کہ کچھ ماہ قبل ہمارے ہاں آئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم سے سنا تھا کافی اس کے بارے میں۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنی پیاری بچی غیروں کے ہاتھوں میں جائے، یہ ابا نے مجھ سے کہا، اور پھر کہنے لگے کہ میں اسے تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ جبکہ میں ششتر رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا ان کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس لیے لاکھ اعتراض کے باوجود مجھے ان کے سامنے ہار ماننا پڑی، اور پھر اسی رات ابا نے میرا اور ایرا کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا یار، لیکن سب کچھ پریشانی میں اتنا اچانک ہوا کہ بتا ہی نہیں پایا۔ ابا کی رحلت کے بعد کافی دن تو میں بھول ہی گیا تھا کہ میں نکاح یافتہ ہو چکا ہوں۔ واٹ؟ تو نکاح کر چکا ہے؟ لالے تو مجھے اب بتا رہا ہے۔ مانا کہ اس ٹائم انکل کی طبیعت کے باعث نہیں بتا پائے تھے، لیکن اب تو اس بات کو مہینے سے زیادہ بلکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ کیسا دوست ہے تو، اتنی خوشی کی خبر اب اس طرح مجھے دل کے ساتھ سنا رہا ہے۔ او معاف کر دے بھائی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ مجھے تو لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کروانا چاہیے تھا۔ پاس بیٹھا سپاہی سوار محمد ان کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، جس کا ان دونوں کو ہی کچھ خاص علم نہیں تھا۔ لالے کی جان مبارک ہو، ظفیر نے آگے بڑھ کر علی کو کندھے پر دھپ رسید کی اور خوشی سے گلے لگا لیا۔ علی مسکرا دیا۔ او تو موصوفہ فائنلی اب آپ کے دل پر براجمان ہو چکی ہیں۔ علی ظفیر کی جانب کن آنکھوں سے دیکھنے لگا تو وہ ہلکا سے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں یار، اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو میں کبھی بھی اتنی جلدی اس سے نکاح نہ کرتا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت چاہے جانے کے قابل ہے، شاید مجھ سے بہت اچھا انسان اسے مل سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں ابا نے اسے کیا کہا کہ وہ ان سے شادی پر راضی ہو گئی۔ اوہ اب اپنے دل پر اتنا بوجھ مت رکھو، انکل کچھ نہ بھی کہتے تو بھی لالے تیرے جیسے شاندار بندے کے لیے کوئی بھی راضی ہو سکتی ہے، اور آسانی سے راضی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کوئی نہیں ہے ظفیر، وہ کافی مختلف ہے باقی لڑکیوں سے۔ خود کو سینت کر رکھنے والی پاگل سی خپتی سی۔ میں سمجھتا تھا کہ اسے کچھ نہیں آتا ہوگا، لیکن تمہیں پتہ ہے اسے نہ کہ سب کچھ آتا ہے بلکہ وہ اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کو ہر وقت تیار رہتی ہے، اور خود کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں سن سکتی۔ وہ مسکرایا۔ ظفیر کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ لالے جب بھابھی ہر لحاظ سے مقبول ہیں تو تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہاں کیا مسئلہ ہے تجھے؟ یار گھر میں میرے علاوہ اب کوئی مرد نہیں، وہ تینوں اکیلی ہیں، میں بھی اتنی دور ہوں تو پریشانی تو ہوگی نا۔ ملکی حالات کا تجھے پتہ ہے، اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ تینوں کیسے پیچھے اکیلی رہیں گی، کیسے سروائیو کریں گی وہ؟ اور
سب سے بڑی پریشانی وہ ہے جو میرے نام سے منسوب ہو چکی ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ میں اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا یار۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اسے رونا پڑے۔ وہ اپنی ساری زندگی میرے نام پر گزار دے۔ ظفیر نے علی کو چونک کر دیکھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو یار، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا تجھے، ہم ہیں نا، ہم ہیں تیرے ساتھ۔ ظفیر کچھ ایسے انداز سے بولا کہ وہ دونوں مسکرا دیے۔ سب باتیں چھوڑ لالے، تو سنا بھابھی کیسی ہیں؟ پتہ نہیں کیسی ہیں، میں تو مل کر بھی نہیں آیا، شاید اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہاں آنے سے 2 دن قبل وہ پاس آئی تھی تو میں نے اسے سختی سے یہی سمجھایا تھا کہ اگر میں نہ رہا تو وہ کسی اچھے سے شخص سے شادی کر لے۔ واٹ؟ تو اتنا بڑا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو یہ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، ایک محبت ہی تو ہے جن کے دامن میں پھول کھلا دیتی ہے، اور تیری یہ بے تکی باتوں سے محبت کے پھول تو بہت جلد مرجھا جائیں گے، اور یقیناً مرجھا گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بالکل محبت جیسی ہی تو ہوتی ہیں، انوکھی الوہی انہونی سی۔ تو نے کبھی اس کے دل کو سمجھا، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھا؟ تم جانتے ہو نا کہ جب وہ دل سے کسی ایک انسان کو اپنا مان لیتی ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتی، بلکہ مجھے 100% یقین ہے تم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی۔ ظفیر کی بات پر اچانک علی کو یاد آیا کہ اس کے دور جانے کی بات پر کیسے ایرا کی آنکھوں کے جوت بجھے تھے۔ اسے اچانک سے پریشانی ہوئی، کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ ظفیر نے علی کی طرف دیکھا، علی کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر سی گئی۔ ہاں یار، اتنا تو کنفرم ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے بہت سارے جذبے تو ہیں، لیکن وہ رونی صورت اظہار و اقرار سے نہ بلد ہے۔ مصطفیٰ کو رونے سے فرصت ملی تو کچھ سوچے نا۔ اور اسی بات پر ظفیر کا کہکا فضا میں بلند ہو گیا۔ تو فکر نہ کر لالے، ایک بار یہاں سے فارغ ہو جائیں، پھر ہم دونوں مل کر صحیح والی بینڈ بجانے والے ہیں تم دونوں کی۔ علی مسکرا دیا۔ ویسے لانے، میں 100% شور ہوں تو نے اظہار کی نوبت آنے ہی نہیں دی ہوگی۔ آئندہ خیال رکھیں، وہ تیری بیوی ہی نہیں، میری بھابھی اور بہن بھی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا۔ تو جانتا ہے نا، محبت میں گندی ہوئی یہ لڑکیاں محبت کو لے کر بہت حساس ہوتی ہیں، بالکل کاچ کی مانند۔ ظفیر مصنوعی خفگی سے بولا تو علی کے چہرے پر ایک دم سے فریش سی مسکراہٹ ابھری، جس پر ظفیر نے طمانینت کا اظہار کیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنا کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔